بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عورتیں اعتکاف کیسے کریں اور کس جگہ پر کریں؟ عورتوں کے اعتکاف کے لیے کون سی شرائط کا ہونا ضروری ہے اور اعتکاف کی نیت کیسے کی جائے گی؟ اس کے علاوہ چند دیگر مسائل جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، جن مسائل کو جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو مسنون اعتکاف ہے، اس کی فضیلت، اس کے اجر و ثواب کے بارے میں کتب حدیث میں بہت سی حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ اجر و ثواب صرف مرد حضرات کے لیے نہیں، اگر کوئی عورت بھی اعتکاف کرے گی تو اسے بھی اتنا ہی اجر و ثواب عطا کیا جائے گا جتنا کہ مرد حضرات کے لیے ہے، اور اسلامی بہنوں کے لیے اعتکاف کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ اگر کوئی اسلامی بہن اعتکاف کرنا چاہے تو اس کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر، اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے، اگر کوئی شادی شدہ عورت ہے، اعتکاف کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ، اپنے شوہر سے اجازت طلب کرے۔ اگر اس کا شوہر اسے اجازت دے تب جا کر وہ اعتکاف کرے۔ اگر اس کا شوہر اس کے لیے اجازت نہیں دیتا تو وہ اعتکاف نہ کرے۔ اگر وہ بغیر شوہر کی اجازت کے اعتکاف کرے گی تو گناہ گار ہوگی، سخت گناہ ملے گا۔ اس لیے اگر شادی شدہ ہے تو ہسبینڈ کی اجازت طلب کرنا یہ ضروری ہے۔ نمبر 2 پر، عورت محلے کی مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ عورت کے لیے مسجد بیت میں اعتکاف کرنا یہ افضل اور بہتر ہے۔ مسجد بیت یعنی جہاں پر گھر کے اندر جہاں آپ نماز پڑھتی ہیں 5 وقت کی، اسی جگہ پر اعتکاف کریں گی۔ اب آپ اگر یعنی الگ الگ جگہ پر نماز پڑھتی، مثال کے طور پر 4-5 کمرے ہیں، کبھی کسی کمرے میں نماز پڑھ لی، کبھی کسی میں، تو اگر ایک جگہ آپ نے متعین نہیں کی تو اب ایک جگہ کو سلیکٹ کر لیں، ایک کمرے کو یا کمرے کے کسی حصے کو جو ہے سلیکٹ کر لیں کہ یہ مسجد بیت ہے، یہی آج سے میری مسجد ہے، یہیں پر میں نماز ادا کروں گی، اسی جگہ پر آپ اعتکاف کر لیں۔ مسجد بیت میں اعتکاف کرنا عورت کے لیے بہتر ہے، محلے کی مسجد میں عورت کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3 پر، مسنون اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر آپ روزہ رکھ سکتی ہیں تب جا کر اعتکاف کریے، اگر روزہ نہیں رکھ سکتی تو آپ مسنون یعنی سنت اعتکاف نہیں کر سکتی، پھر آپ کا وہ اعتکاف نفل اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن سنت اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا، اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، تو اس لیے مسنون اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ نمبر 4، اعتکاف کی شرائط میں سے ہے کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا، یہ شرائط میں سے ہے، یعنی جنبی بھی نہ ہو اور حیض و نفاس کے ایام میں بھی نہ ہو، حیض و نفاس سے بھی پاک ہونا، یہ شرائط میں سے ہے۔ اس کے علاوہ بالغ ہونا شرط نہیں ہے، یعنی اگر کوئی نابالغ بچی سمجھدار ہے، تمیز رکھتی ہے، اگر وہ بھی اعتکاف کی نیت کر کے اعتکاف کرے گی تو اس کا اعتکاف بھی بالکل درست ہے۔ اعتکاف کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، صرف بچی سمجھدار ہو، تمیز رکھتی ہو تو وہ بھی اگر اعتکاف کرے گی تو اس کا اعتکاف بھی درست ہے۔ نمبر 5 پر، اعتکاف والی عورت کے لیے گھر کے کام کاج کرنا۔ یہ سوال کافی واٹس ایپ پر پوچھا گیا، کافی اسلامی بہنیں پوچھ رہی تھی کہ ہم اعتکاف کرنا چاہتی ہیں لیکن جو ہے گھر کے اندر کوئی اور کام کاج کرنے والا نہیں ہے، تو کیا اعتکاف کی حالت میں ہم اپنے شوہر کو کھانا بنا کر دے سکتی ہیں، اپنے بچوں کو کھانا بنا کر دے سکتی ہیں، گھر کے کام کاج کر سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، اعتکاف کی حالت میں اگر گھر کے کام کاج کریں گی، بالکل وہاں سے اٹھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے اٹھیں گی تو آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے آپ کے لیے کام کاج کرنا یہ بہتر نہیں ہے، اس طرح اعتکاف نہیں ہوگا۔ بغیر کسی شرعی عذر کا نہیں اٹھ سکتی۔ شرعی عذر یعنی آپ کو ٹوائلٹ جانا ہے، واش روم جانا ہے، یا وضو کے لیے جانا ہے، یا غسل کی حاجت ہوئی غسل کرنے کے لیے جانا ہے، یہ چند ایک شرعی عذر ہیں جن کی وجہ سے آپ اعتکاف والی جگہ سے اٹھ سکتی ہیں، باہر نکل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بھول کر بھی آپ اس جگہ سے اٹھیں گی، باہر آئیں گی تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ لیکن گھر کے کام کاج میں اتنا کر سکتی ہیں، مثال کے طور پر اگر ہسبینڈ نے کوئی کپڑے پریس کروانے ہیں، آپ اس کو کپڑے پریس کر دے سکتی ہیں، لیکن وہ بھی اسی جگہ بیٹھے بیٹھے، اپنے اعتکاف والی جگہ میں بیٹھے بیٹھے بچوں کے کپڑے پریس کر سکتی ہیں۔ اسی طرح افطاری میں کوئی فروٹ وغیرہ بنانے وہ بنا سکتی ہیں، لیکن بیٹھیں گی وہیں اسی جگہ پر۔ اور اعتکاف والی عورت کے لیے یہ بھی ہے
کہ جس طرح سحری لگتی ہے، کسی اور کمرے میں جو ہے افطاری کر رہے ہیں، تو وہ اپنی مسجد بیت سے اٹھ کر اس جگہ پر افطاری کے لیے نہیں جائے گی۔ اگر اٹھ کر وہاں جائے گی تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، باقی گھر والے اس کی جگہ پر جا سکتے ہیں، یعنی جہاں پر وہ اعتکاف والی عورت بیٹھی تھی اسی کے ساتھ جا کر سحر و افطاری کر سکتی ہیں۔ نمبر 6 پر، اعتکاف کی حالت میں اگر حیض آنا شروع ہو گئے، یعنی مینسز آنا شروع ہو گئے، تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اعتکاف بھی۔ جب روزہ ٹوٹ جائے گا تو اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا، اس لیے۔ اب رہا نمبر 7 پر، نیت کیسے کریں۔ دیکھیں، نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ دل کے اندر آپ کا ارادہ ہے کہ میں مسنون اعتکاف کرنے جا رہی ہوں، بس یہی ارادہ ہے، اس کے علاوہ زبان سے کوئی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ 20ویں روزے کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اپنی مسجد بیت میں داخل ہو جائیں، یعنی جو آپ نے جگہ متعین کی ہے، جس جگہ کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے، اسی جگہ پر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جائیں، اور وہاں پر جا کر آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ یا اللہ، میں رمضان کے آخری عشرے کے مسنون اعتکاف کی نیت کرتی ہوں۔ بس یہی نیت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ یہ چند ایک مسائل تھے اعتکاف کے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ آئی ہوپ کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی بات سمجھنے اور سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔